लंदन की NCA की रिपोर्ट जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमा करवाने के बाद जो फैसला आया, इनको इस तरह आग लगी है जिस तरह आखिरी कोयला का जो आखिरी उसका बगोला होता है, उस तरह ये फड़के हैं। बिल्कुल कौम को धोखा देने के लिए यानी सरीहन झूठ बोला सबने। इट इज़ ऑर्डर्ड दैट द एयर फोर्स आर हेयर बाई सेटिसाइड। तो हेयर बाई सेटिसाइड का क्या मतलब है? क्लीन चिट है, ख़त्म हो गया, अब इट्स ओवर फिनिश्ड। ये तो शहबाज शरीफ की करप्शन थी और उसके बच्चों ने उसको आप अल्लाह ना करे फ़ायदा उठाया, तो बच्चे तो बरी हो गए और मैं बरी ना हुआ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। संगीन मजाक अब ख़त्म होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात पर बरतानवी अदालत का फैसला बेगुनाही का सबूत। NCA की जजमेंट के बाद हुकूमती सफ़ों में कोहराम बपा। 3.25 साल से तूफान बदतमीजी जारी, अरबों की करप्शन के इल्जामात लगे। नैब और FIA एक धेले की बदउनवानी साबित नहीं कर सके। जो भी केस पकड़ा उससे मट्टी झाड़ कर निकले। हुकूमत ने झूठ का पलंदा लंदन भिजवाया। अदालत ने NCA की दरख्वास्त को मिनवन मान लिया। अब हकीकत खुलकर कौम के सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ की तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान को दिन में और ख्वाब में मैं मिलता हूँ, और रात को वो बुड़बुड़ा के उठ पड़ते हैं कि तुम फिर आ गए मेरे पास। इन 3.25 सालों में मैंने, मियाँ नवाज शरीफ ने, हमारी बेटी मरीम नवाज ने, हमजा शहबाज शरीफ ने जेलें काटी हैं। मैंने 2 मरतबा काटी हैं। इमरान खान का बस चले अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़त्म होने से पहले मुझे वो जेल भिजवा दे। नैब न्याजी गठजोड़ में कोई दो राय नहीं। इमरान खान को दिन रात ख्वाब में मिलता हूँ। झूठे इल्जामात पर 2 बार जेल भिजवाया गया। वजीर आजम का बस चले तो अभी फिर गिरफ्तार करवा दें। शहबाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, तुम जुल्म करते रहो, हम सहते रहेंगे। नून लीगी सदर का मुखालिफिन को पैगाम। 1 घंटा 10-15 मिनट वो बोले और कोई समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं। मुसलसल झूठ बोला। फेक न्यूज़ जिस तरह से 2 दिन पहले चलाई गई, वो एक फेक प्रोपेगेंडे का हिस्सा था। जो केस लंदन में था वो हुकूमत पाकिस्तान ने किसी तौर के ऊपर इनिशिएट नहीं किया था, ना ही इसमें शहबाज शरीफ किसी तौर के ऊपर उस केस में शामिल थे। जो शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा है वो पाकिस्तान में है। हम समझते हैं अदालतों को ये मुकदमात डे टू डे चलाने चाहिए। 1 घंटा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ मुसलसल झूठ बोलते रहे, किसी को समझ नहीं आई वो कहना क्या चाहते थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस हुकूमत ने दायर नहीं किया। NCA ने अपने तौर पर तहकीकात की। फवाद चौधरी का नून लीगी सदर के खिलाफ पाकिस्तान में जेर समात मुकदमा रोजाना की बुनियाद पर सुनने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने दर्जा सोम की बरतानवी अदालत को पाकीज़ा अंदाज में पेश किया। नून लीगी सदर रमजान शुगर मिल्स में 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र क्यों बोल कर गए? ये रोजाना की बुनियाद पर लूट मार के कायल थे। फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। नवाज शरीफ को हमने नहीं, अदालत ने निकाला। पैनामा लीक्स का शोर मचा था। सब ने कहा लीगी कायद करप्ट तरीन सियासतदान हैं। आपके पास सब कुछ है तो इकामा की क्या जरूरत थी? शहबाज शरीफ ने भाई की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? यास्मीन राशिद का सवाल। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको आलमी सादिक और अमीन बना दिया। मरीम नवाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीगी रहनुमा दिसंबर से पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी की ख्वाहिशमंद। आइन में चेयरमैन नैब की तौसी का कोई जिक्र नहीं। मोहम्मद जुबैर को वीडियो स्कैंडल से पहले धमकियां दी गईं। साबिक गवर्नर सिंध तर्जुमान बरकरार रहेंगे। लाहौर में गुफ्तगू। अगर हम इसी रेट पे सड़कें बनाते जो आज बना रहे हैं तो हमारे पास कितना पैसा बचता और सड़कें बनाने में।
اور یہ اصل میں یہ نقصان ہوتا ہے قوم کو جب کرپٹ لوگ آتے ہیں تو وہ اصل میں قوم کا پیسہ چوری کرتے ہیں. اور یہ سڑکوں کے اوپر جتنا پیسہ چوری ہوا ہے اس کے اوپر میں نے اپنی ٹیم کو بھی لگایا کہ پوری اس کی تفتیش کی جائے اور ہم پوری طرح یہ اینالائز کریں گے. تو یہ تو بڑے سیدھی چیزیں ہیں نا, یہ تو ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ یہ سڑک کتنے پیسے پہ بنی. سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن سامنے لانے کا اعلان. ماضی میں شاہراہیں بنانے میں لوٹ مار کی گئی. پیسہ چوری کی تفتیش کے لیے اپنی ٹیم کو ہدایات دے دی. ایف آئی اے قوم کو بتائے کس نے کتنی دولت بنائی. نون لیگی دور سے سستی سڑکیں بنا رہے ہیں. وزیراعظم کا تقریب سے خطاب. جھل جھاؤ بیلا شاہراہ کی بحالی اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا. ہمارے جو بھائی بہن اپوزیشن کے ہیں کہ اگر کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ جی محسن داول جی اسپیکر صاحب کورم پوائنٹ آؤٹ نہ ہوتا تو میں تو ہر ایک کو دے رہا تھا. میں تو چاہ رہا تھا کہ اس پہ پوری ڈسکشن ہو, لیکن میں کیا کروں, میرے پاس اور راستہ نہیں ہے. جی that the election second amendment bill be referred to the joint sitting for the consideration and passage both, sir. All those in favor of the motion may say aye. All those may say no. I think ayes have it and consider the motion adopted. الیکشن ترمیمی بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھجوانے کی تحریک منظور. اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں شور شرابہ. واک آؤٹ. پیپلز پارٹی کی جانب سے مخالفت پر ایوان میں دلچسپ صورتحال. اسپیکر نے نوید قمر کے رد عمل کو کورم کی نشاندہی سمجھ لیا. اراکین کی گنتی کی ہدایت بھی کر دی. دنیا میں جہاں بھی ای وی ایم انٹروڈیوس ہوئی ہیں بعض ملکوں نے یہ سسٹم رول بیک کر دیا. اگر آج آپ نے اس چیز کو اس طرح بریزنلی بلیٹنٹلی جو ہے اس کو پاس کرانے کی کوشش کی کہ جوائنٹ ہاؤس کو ریفر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے جھگڑا جو ہے دھاندلی کا وہ شروع ہو چکا ہے. اگر آپ نے یہ کاروائی کرنی چاہیے تو ہم اس ہاؤس کی کاروائی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنیں گے, ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور انتخابی اصلاحات بل پر حکومتی موقف مسترد. آج سے پارلیمنٹ میں دھاندلی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. معاملہ جوائنٹ سیشن میں گیا تو آج سے جھگڑا شروع. اس گناہ کا حصہ نہیں بنیں گے. خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں گرج برس. شیریں مزاری کا نون لیگی رہنما پر غلط بیانی کا الزام. ای وی ایم پر اعتراض. الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہی نہیں. جدید ترین ٹیکنالوجی کے ٹرائل کے دوران کسی نے سوال نہیں اٹھایا. سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دینا ان سے زیادتی ہوگی. وزیر قانون فروغ نسیم کا اظہار خیال. گھبرانے کی ضرورت نہیں, معیشت بہتر ہو رہی ہے. سعودی عرب کے ساتھ تیل کی فراہمی کا معاہدہ تکمیل کے قریب. چینی اور گندم کی کمی 30 سال حکومت کرنے والوں کی ناکامی ہے. وزیر خزانہ شوکت طلیم کی تنقید. حکومت کا وزیر خزانہ شوکت طلیم کو سینیٹر منتخب کرانے کا فیصلہ. وزیر اعظم کے زیر صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم اور انتخابی اصلاحات سے متعلق قانون سازی پر غور. ایم کیو ایم, جی ڈی اے اور کاف لیگی رہنماؤں کی بھی اجلاس میں شرکت. افغان طالبان کی مدد کرنے والے افراد اور ممالک پر پابندیاں. متنازع بل امریکی سینٹ میں پیش. جنگجوؤں کی مالی امداد, انٹیلیجنس معلومات, طبی سہولیات اور رسد فراہم کرنے والوں کا پتہ لگایا جائے گا. افغانستان کی طرف سے پاکستان پر دباؤ بڑھنے کے امکانات. آنے والے دنوں میں اسلام آباد کی مشکلات میں اضافے کا خدشہ ہے. کمانڈر سینٹرل کمانڈ جنرل میکنزی کی امریکی سینٹ کمیٹی کو بریفنگ. جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک ملے کی 1 سال کے دوران القاعدہ کی جانب سے حملے کے خدشے کا اظہار.
امریکی سینٹ میں افغانستان سے متعلق بل مسودے میں پاکستان کا ذکر بلا جواز، تمام تر حوالے پاک امریکہ تعاون کی روح کے منافی ہیں، مجوزہ قانون سازی جیسے اقدامات نامعقول اور غیر نتیجہ خیز ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا ردعمل۔ جس طرح امریکن سینٹ میں بل گیا ہے، پاکستان کے اور بڑے امتحان ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ ہم اپنے افغانی بھائیوں کے لیے اگر کوئی انسانی بحران پیدا ہونے کا وقت آیا تو افغانستان کی بھرپور مدد کریں گے۔ ہم ان کی کوئی عسکری مدد نہیں کر رہے، کوئی کچھ مدد نہیں کر رہے، یہ سب بکواس ہے۔ ہم دنیا کے ساتھ بھی ہیں، ہم دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی بدلے ہوئے افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو۔ امریکی سینٹ میں بل، پاکستان کے لیے مزید امتحانات آ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو ہم جھکنے والے نہیں۔ شیخ رشید نے طالبان کی عسکری مدد کے الزامات کو بکواس قرار دے دیا۔ شہباز شریف کو چھوڑیں، ان کے نصیب میں دھکے ہی ہیں، وزیر داخلہ کا صحافی کو جواب۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، انڈیکس 908 پوائنٹس گر گیا، 44,366 پر بند، ڈالر کی اونچی اڑان بھی جاری۔ انٹر بینک مارکیٹ میں قدر 170 روپے 48 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کورونا کی صورتحال میں بہتری، 1 اکتوبر سے اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور سمیت 8 شہروں میں پابندیاں نرم۔ انڈور اجتماعات میں 300 اور آؤٹ ڈور میں 1000 افراد کو شرکت کی اجازت۔ ویکسینیٹڈ حضرات کے لیے ہفتے میں 7 دن ریسٹورانٹس اور مزارات اوپن۔ کورونا کی چوتھی لہر مزید 52 جانیں لے گئی، 24 گھنٹے کے دوران 1560 نئے مریض رجسٹرڈ، مثبت کیسز کی شرح 3.19% ریکارڈ۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور صوبائی اسپیکر چودھری پرویز الہی سے سعودی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور تجارتی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ کرپشن کے خلاف جنگ اولین ترجیح، عوام کے اربوں روپے لوٹنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ چیئرمین ایب جاوید اقبال کا میگا کرپشن کیسز میں پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب، ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کا عزم۔ غلطی ہو گئی، دورہ پاکستان سے انکار پر معافی کے طلبگار، انگلش کرکٹ بورڈ کے چیف نے معذرت کر لی، اگلے سال پاکستان جائیں گے، دورے کے دوران 3 ٹیسٹ اور 5 ون ڈے کھیلیں گے، اینڈ واٹ مور کا اعلان۔ کرکٹ شائقین کے لیے ایک اور اچھی خبر، ویسٹ انڈیز نے دورہ پاکستان کے لیے گرین سگنل دے دیا، دسمبر میں آنے کا پلان، دورے کے دوران 3 T20 اور 3 ون ڈے میچز شیڈول۔ اختیارات میں کمی کیوں کی؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے عہدہ چھوڑ دیا، پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ بحیرہ عرب میں طوفان کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے کراچی میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کر دی، متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کل سے حیدرآباد، ٹھٹھہ، سکھر، لاڑکانہ اور دیگر شہروں میں بھی برسات متوقع۔ مودی کا بھارت انتہا پسند ہندوتوا پالیسی پر گامزن، 2 اکتوبر تک بھارت کو ہندو ریاست ڈکلیئر کیا جائے۔ انتہا پسند رہنما آچاریہ مہاراج کی دھمکی، مسلمانوں اور عیسائیوں سے بھارتی قومیت چھیننے کا مطالبہ۔ روس کے شہر کرسنوڈر میں فوجی مشقوں دروزباش کی افتتاحی تقریب، پاکستان اور روس کی اسپیشل فورسز شریک، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مشقیں 2 ہفتے جاری رہیں گی۔ اور راہ حق کے شہیدوں کو شاندار خراج عقیدت سے امر ہونے والی آواز کو مداحوں سے بچھڑے 50 برس بیت گئے،
ماضی کی نامور گلوکارہ نسیم بیگم کی آج برسی، گیتوں کا سحر 5 دہائیوں بعد بھی برقرار۔